پیدا فرمایا. پہلے بتایا کہ تمہیں کھلانے والا، تمہیں پلانے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہاری رزق روٹی کا سلسلہ چلانے والا، اور پھر فرمایا خلقکم، میں وہ تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے من نفس واحدہ، تمہیں ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور پھر اس نے اس کا ایک جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ان دونوں سے بہت سے پھر مرد اور عورتوں کو اللہ نے کائنات میں پھیلا دیا. ہم نے ایک نفس سے تمہیں ایک جان سے اللہ نے خلقکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہارا خالق و مالک ہے. من نفس واحدہ، بس اس ایک انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پھیلا. اب وہ کون ہے؟ اللہ من نفس واحدہ سے مراد کیا ہے؟ اس ایک نفس سے مراد ہے کیا ہے؟ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدم سے اس نظام کو شروع کیا. ایک آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمیت کو پیدا فرمایا کہ میں تمہارا وہ رب ہوں. اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اللہ نے خلقکم من نفس واحدہ، اور وہ تمہارا رب ہے تمہیں پیدا کرنے والا کہ جس نے ایک نفس سے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وخلق منها، اور اس کا جوڑا بنایا، اور ان میں سے جوڑا بنایا، دو کو پیدا کیا. زوجہا، اس میاں اور بیوی سے اس سلسلے کو چلایا ہے. منہما رجال کثیر ونساء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھر جو ہے اس رجال سے، اس ایک آدمی سے، اور کثیر ونساء، اس ایک عورت سے، ہم نے ایک آدمی اور ایک عورت سے ہم نے کثیر انسانیت کو پیدا کیا. یہ آپ کی اور میری تخلیق کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ نے اس لیے، کیونکہ تخلیق کس نے کیا ہے؟ چاہے کوئی ہندو ہے اسے بھی رب نے بنایا ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کافر ہے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، سب انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب اس نے ساروں کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الیہود، یا ایھا الانصار، یا ایھا الکافر، نہیں. اس نے فرمایا یا ایھا الناس، کہ جو بھی کائنات میں انسان آیا ہے اس کو میں نے پیدا کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رب سے ڈرے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ انسان اپنے رب سے ڈر، اس رزق کھلانے والے سے، اس خالق سے، اپنے مالک سے ڈر جس نے ایک تم تھے. الذی خلقکم، جس نے من نفس واحدہ، جس نے ایک انسان سے جو ہے پوری کائنات کو پھیلا. وہ ایک انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے. اور پھر حضرت اماں حوا کو اب ایک انسان کو پیدا فرمایا، نفس واحدہ، ایک نفس کو. پھر اس سے جو ہے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا. فرمایا وخلق منها زوجها، پھر ہم نے ان میں سے ایک جوڑا بنا دیا. انہی کے جو ہے انہی کی پسلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کو تیار کر دیا حضرت اماں حوا کی صورت میں. اب جب وہ تیار ہو گئے، یہاں آدم علیہ السلام ہیں، یہاں حضرت اماں حوا ہیں، اب میاں اور بیوی ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ زوجہا، وہ دو میاں اور بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پیدا فرمایا. پھر اللہ فرماتا ہے رجالا کثیرا ونساء، پھر ہم نے مردوں کو اور عورتوں کو کثیر تعداد میں ہم نے پیدا فرمایا. لہذا اللہ فرماتا ہے میں تمہارا وہ رب ہوں. آج انسان کی پیدائش کا انداز اور ہے. جب اللہ نے آدم کو بھیجا کائنات میں، حوا کو بھیجا، اس کو دور تھا. وہاں صبح کو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی، شام کو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی. صبح کو ایک بیٹی پیدا ہو رہی ہے، ساتھ ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے. شام کو بھی ایک بیٹی پیدا ہو رہی ہے، شام کو ایک بیٹا بھی ساتھ پیدا ہو رہا ہے. اس نے پھیلانا تھا نا. کیا ارشاد فرمایا؟ رجالا کثیرا ونساء، کہ ہم نے مرد اور عورت کو کثیر تعداد میں پیدا فرمایا. اس خلقت کو ہم نے سجانا تھا. اس جو ہے بس
وسیع کائنات کو رب کائنات نے بنانا تھا، پھر اس وسیع کائنات کو جیسا جیسا رب سمجھتا رہا مناسب تو جو ہے انسانیت کو پھیراتا رہا۔ کوئی ہندو بنتا گیا، کوئی سکھ بنتا گیا، کوئی عیسائی بنتا گیا، جو جہاں جہاں بھی جاتا گیا، کہاں جہاں مرضی جا، لیکن اپنی اصل کو بھولنا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، کہ لوگوں میں ہی تمہارا رب ہوں، پیدا تمہیں میں نے کیا۔ جس کو جب جب شعور آتا جاتا ہے وہ تب تب اپنے مالک کی طرف لوٹ آتا ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں سر جھکانے لگ جاتا ہے، اپنے مالک سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے پیدائش کے فوراً پہ کیا ارشاد فرمایا؟ اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج اپنے مالک کی بارگاہ میں ڈر جاؤ، لوٹ آؤ اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ پتہ نہیں کب تک یہ صدائیں آپ سنتے رہیں گے، پتہ نہیں کب یہ صدائیں بند ہو جائیں گی، اور آپ اور میں پتہ نہیں رب نے کیا نظام بنا رکھا ہے، کیا یہ کھیل ہے زمانے کا۔ آج آپ ایک لمحہ صحت مند ہے، اگلے لمحے میں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اگلے لمحے میں صحت مند ہے تو اس سے اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہو جانا ہے۔ ہمارے یہاں شاہ صاحب آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، نمازوں پر بھی آتے تھے۔ سید آتے ہیں، ابھی میرے نام کا ذہن میں نہیں ہے، وہ پورا ان کا جسم وہ بائٹ ہے، ادھر ہمارے والے کے نمازی ہیں۔ دوسرا سال ہو گیا ہے، دوسرا سال چل رہا ہے، اس بیچارے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بیمار پڑے ہیں۔ اکثر وہ فون کرتے رہتے ہیں، اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ میرے لیے آپ دعا کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر ان کے لیے دعا کرواتا ہے کہ کال آئے نہ آئے، جب میں دعا مانگ رہا ہوں میرے ذہن میں آ جاتا ہے تو میں فوراً لازم ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بیمار پڑے ہیں، سید زادے ہیں۔ اب بعض اوقات ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کی کال دوپہر کو آ جائے تو وہ مغرب کی نماز کا وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں، کال ان کی مغرب کی آ جائے تو فجر کا ٹائم پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دنوں کو بدلتا ہے، سمجھدار وہی ہے انسان جو سمجھ آتا ہے اور سے کہتا ہے۔ بیٹی ان کی کینسر میں مبتلا، وہ بھی بسترے پہ پڑی ہے۔ تو اللہ نے جب تک صحت ہمیں دے رکھی ہے، یہ اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ یہ فرما رہا ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، یا ایھا الناس، لوگوں اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ آپ کے سامنے دو روپے میں ہمارے حاجی رمضان صاحب دنیا سے تو پتہ ہی کیا ہے ہم نے کب تک رہنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے، یہاں آنے کی باری لگی ہوئی ہے، جانے کی باری کا کوئی خبر نہیں ہے۔ آتے ہوئے ہوئی ادا، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دی۔ آتے ہوئے ہوئی ادا، جاتے ہوئے نماز۔ اب اور کرتے ہیں جب بچہ آتا ہے دنیا میں تو کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن اس کی نماز ہے، اس اذان کی نماز ہے نہیں ہوتی۔ اور پھر جب جاتا ہے انسان تو پھر نماز ہوتی ہے، تب اذان نہیں ہوتی۔ آتے ہوئے ہوئی اذان، جاتے ہوئے نماز، بس اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دی۔ انسان اگر تو ہزاروں سال بھی زندہ رہ لے گا نا، تو جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کر کھڑا ہوگا تب جو ہے یہی لگے گا کہ ابھی نماز اثر ہوئی، اذان ہوئی ہے۔ اور جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے اس کو وقت جو بھی ہوتا ہے، آپ رات کی دہائی میں دفن کر کے آ جائیں، آپ دن کے سویرے میں دفن کر کے آ جائیں، رات کے اندھیرے میں دفن کر کے آ جائیں، ہوتا کیا ہے جب قبر میں بندہ پہنچتا ہے نا، اسے اثر کا وقت لگ رہا ہوتا ہے، اسے نماز اثر کا ٹائم محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس اذان اثر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اثر کی نماز ہو جائے۔ جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہوگا نا، پھر وہ 100 سال کی زندگی گزارنے والے کو بھی ایسے خالی لگے گا، پھر ہوش نہیں آئے گی، پھر واپس نہیں آ سکے گا۔ پھر جو ہے وہ لمحات دوبارہ میسر نہیں ہوں گے۔ آتے ہوئے ہوئی اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دی۔ اتنا تھوڑا سا مسئلہ میں بھی، لیکن ان لمحوں کو جو جرت سے گزار لیتا ہے،
رزق کے حالات کے ساتھ گزارنا ہے، حرام کے ایک لقمے سے بچتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے۔ آج اولاد کو قربان چڑھانے کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، لیکن یہ کبھی غور کریں کہ تربیت بھی ہم کرتے ہیں؟ آج اتنا لمبا چوڑا پیسہ بھی نہیں لگتا، کیا بچوں کو وقت دیتے ہیں اس طرح کا؟ ان کی نماز روزے کا خیال رکھا جائے، اپنی نماز روزے کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج کا موضوع یا ایھا الناس، آج کا موضوع ہی انسان ہے۔ کیا ہے انسان؟ اللہ نے پھر سے جو ہے مخاطب ہوا ہے، رب نے ساری حدوں کو، ساری قیدوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر فقط اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان اتقوا ربکم، ڈر جا اپنے رب سے، اپنے مالک کی بارگاہ میں ڈر جا، خوف کھا جا۔ حضرت ابراہیم بن ادم وقت کے بادشاہ تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادم جو ہے ظاہرہ وقت کا بادشاہ تھا، نرم و گلال بستروں پر سونے والا تھا، اور دنیا کی زندگی تھی، اور بادشاہ کا گھر، اور بادشاہ کے بستر، بادشاہ کے کھانے، بادشاہ کے پینے۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہوا، ابراہیم بن ادم کہتے ہیں مجھے جو ہے آواز آئی کہ چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ بادشاہ کی طبیعت بڑی ناساز ہوئی، کہا کہ میری نیند میں خلل پڑ گیا ہے، اور بادشاہ کی چھت پر کون چڑھا ہوا ہے؟ آواز دی اور کہا کہ کون ہے میری چھت پر، کیا کر رہے ہو؟ میری نیند میں خلل آ گیا ہے۔ بادشاہ جو ہوا تو جس کو آواز دی نا، وہ کہنے لگا، ابراہیم بن ادم سے کہنے لگا بادشاہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، تیری چھتوں پر اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا یا ڈھونڈنے والے اے شخص، کبھی چھتوں پر بھی اونٹ چڑھے، کبھی چھتوں پر بھی اونٹوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، کیا چھت پر بھی اونٹ چڑھتے ہیں؟ اس وقت اس نے مسکرا کے کہا ابراہیم بن ادم اگر چھتوں پر اونٹ نہیں چڑھتے تو پھر یاد رکھو کہ نرم و گداز بستروں پر تمہارا رب بھی تمہیں نہیں ملتا، نرم و گداز بستروں پر پھر رب بھی نہیں ملتا۔ اگر اونٹ وہاں پر جو ہے وہ وہاں سے نہیں مل سکتے تو پھر ایسے نرم و نازک بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ بس ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کانوں میں آواز پڑی اور میں نے بستر چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، سلطنت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سب کو چھوڑ کر جو ہے اپنے سینے کو چاک کیا اور جو ہے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ یہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے تو دیکھا نا، چند سیکنڈ میں آپ کو بات کر دی، لیکن جس نے سب کو چھوڑا ہو پوچھو اس سے، میں نے کر دیا آپ نے سن لی، لیکن نہیں، جس نے چھوڑا ہے اصل اس کی زندگی کو دیکھنا، کس محبت کے ساتھ، کتنی کو لگن مالک سے لگی ہوگی، وہ آواز کتنی کو دردناک ہوگی جو کانوں سے سینے میں اتری ہے۔ اس نے زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے، کہاں بادشاہت اور کہاں فقیری۔ آج ہم تو بہانے بھی لگا لیتے ہیں نا، جناب بادشاہت کون سی منع ہے، بادشاہت بھی تو جائز ہے، ہم تو بڑی دلیلوں سے نکال دیتے ہیں، نکلتی بھی ہے بھائی، لیکن اس کا تجربہ جو ہے جذبہ دیکھو کہ بادشاہت چھوڑ کر فقر کی زندگی میں آ گیا، جنگل میں جا کر ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن جو ہے پانی کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر حضرت ابراہیم بن ادم بیٹھے تھے، تو دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اپنے ہی دریا کے کنارے سوئی سے اپنے کپڑے سی رہے تھے، کپڑا پھٹ گیا، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اپنے کپڑے کو سی رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت میں ایک جو ہے شخص گزرا وہاں سے، تو دیکھا کہ وقت کا بادشاہ فقر کی زندگی گزار رہا ہے، فقیر بن گیا ہے، درویش بن گیا ہے، اور اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے سی رہا۔ اب بادشاہ اور اس کو سینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے نہیں بہت ہوتے، تو کہا بادشاہ ابراہیم بن ادم دیکھ تو نے کیا سا عجیب فیصلہ کیا ہے یار، تو نے بادشاہ چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ بیٹھا ہے، اور اتنی درویشی کی زندگی میں آ گیا، آج کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے خود سیتا ہے، کیا کر ڈالا تم نے؟ کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس وقت مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا جو اس سے فائدہ ہوا ہے وہ اس سے کبھی بھی نہیں ہونا، جو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے، کہا نہیں سمجھ میں آتا کیا فائدہ ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادم جو کہ ہاتھ میں وہ جو سوئی تھی نا جسے کپڑا سی رہے تھے، آپ نے وہی سوئے پکڑے اور جو ہے دریا میں ڈال دی،
اور دریا میں سوئی ڈال کر آپ نے جو ہے دریا کی مچھلیوں سے کہا میری سوئی لا کر واپس دو. کہا فقط اس وقت تم سمجھتے تھے کہ شاید تم پر حکومت کرتا ہوں اور تم بھی اپنی مرضی کرتے تھے. اندر سے پتہ نہیں خوشی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. آقا سمجھ کر، مولا سمجھ کر، بادشاہ سمجھ کر غلامی تم کرتے تھے. کہا تب صرف تم غلام تھے، جب سے مولا کا ہوا ہوں مولا نے ہر چیز میرے غلام بنا دی، ہر چیز کو میرے تابع کر دیا ہے. ابراہیم بن ادم نے جب مچھلیوں کو آواز دی تو کہا سوئی چاہیے، تو سمندر کی یا دریا کی جتنی مچھلیاں تھے ساری مچھلیاں جو ہے اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر جو ہے ابراہیم بن ادم کے سامنے آ گئے. ابراہیم بن ادم کھڑے کنارے آواز دیتے ہیں اے پانی کے مخلوق مچھلیوں سوئی دو. سونے کی سوئیاں مچھلیاں اپنے منہ میں ڈال کر جو ہے وہ اپنا سر نکالتی ہیں پانی سے باہر. ایک آپ نے دوبارہ آواز دے کر کہا نہیں نہیں مجھے وہی ایک چاہیے جو فقط میری ہے، مجھے اور سوئیاں نہیں چاہیے. سونے کی سوئیاں تھی. یہاں سے بھی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اسے بتانا یہ چاہتے تھے، اللہ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو سمندر کی یا پانی کی ساری مچھلیاں جو ہے یہ جتنا سونا لے کر آ گئی ہیں، چاہوں تو بادشاہ دوبارہ بھی مل سکتی ہے، لیکن ان کی طلب نہیں ہے. اس کی خواہش اندر سے مٹ گئی ہے، اندر سے خواہش ختم ہو گئی ہے. فرمایا نہیں مجھے تو میری سوئی چاہیے. تو پھر ایک مچھلی نکلی جس کے منہ میں جو ہے حضرت ابراہیم بن ادم کی سوئی تھی، اور آپ نے پھر اپنی سوئی لی، باقی مچھلیوں کو واپس بھیج دیا اور کہا اپنی سوئیاں لے جاؤ. آپ نے فرمایا دیکھو اس وقت صرف تم پر حکومت کرتا تھا، جب سے صحیح معنوں میں مالک کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے کائنات کی ہر شے مولا نے بولا بنا، ہر چیز بات مانتی. جب ہمارے ہم اپنے اندر یہ والا جذبہ رکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بادشاہی ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے اللہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے. انسان ڈر جا اپنے رب سے، جس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، جس دین کے ساتھ تعلق ہے، جس ذات کے ساتھ بھی تیرا تعلق ہے، جہاں لفظ جس پر بھی انسان استعمال ہوا ہے اللہ نے سارے کو مخاطب کر کے کہا اتقوا، لوٹ جا اپنے مالک. آج وقت ہے تجھے، آج وقت ہے مالک سے ڈرنے کا، آج وقت ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکانے کا سر. ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے. وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، تمہارے سینے میں خوف پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرتا بھی صرف تمہارے لیے. تم گناہ کرو یا نیکی کرو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر ساری کائنات جو ہے اس مالک سے رخ موڑ لے، ساری کائنات جو ہے ایک طرف رخ کر دے اور مالک کو چھوڑ دے، تو ایک ذرہ کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اس مالک کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اور اگر ساری مخلوق جو ہے اس مالک کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، سارے مسلمان ہو جائیں، سارے مذاہب چھوڑ کر سارے کے سارے صحیح معنوں میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، تو اس رب کی شان میں برابر بڑائی کے لیے بھی ایک ذرہ برابر اس کی شان بڑھ نہیں سکتی. اس کی شان نہ سجدوں سے بڑھتی ہے نہ تیرے سجدوں سے کم ہوتی ہے. وہ تو اگر تجھے ڈراتا ہے تو تیری خاطر ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے بھلا تیرا ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اور غور کر، میں وہ تیرا رب ہوں خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک آدم سے تمہیں بنایا، من نفس واحدہ، ایک آدمی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے. وخلق منہا، اور اسی میں سے ہم نے جو ہے ایک عورت کو نکالا جسے حوا کہتے ہیں. زوجہا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے بیوی بنا دیا، ان دونوں کا جوڑا بنا دیا. اللہ نے فرمایا منہا رجالا کثیرا ونساء، اللہ فرماتے ہیں پھر اس سے ہم نے مرد و عورت کو کثیر تعداد میں پیدا کیا، تاکہ کوئی دعویٰ یہ نہ کرے کہ ہمارا رب کوئی اور ہے. کوئی جہاں 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 بھی چلا جائے، جتنا بھی مذہب ہو جائے، جتنا بھی مولا کو چھوڑ جائے، لیکن اس کی فطرت میں اور اس کے ذوق میں
اور اس کے فکر میں اللہ نے رکھ دیا ہے تمہیں جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے، لیکن رب تیرا میں کوئی جو ہے خدا کا نہ ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے رب نے نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس ایک انسان سے پھر نفس واحدہ، ہم نے اس ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے جسم سے ہم نے حوا کو نکالا ہے، پھر اس جوڑے سے ہم نے جو ہے کثیر و نساء، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس سے کثیر لوگوں کو پیدا فرما دیا، اس سے رجال بھی نکالے، نساء اور عورتیں بھی نکالی۔ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری ہسٹری تمہیں میں نے بتا دی ہے، آپ تو ڈر جاؤ اللہ سے۔ تمہاری اوقات، ہم بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ نہیں ڈانٹتے؟ یا کوئی بچے پڑھ لکھ جائیں تو یا نافرمانی کی طرف راستہ موڑے تو ماں باپ کہتے نہیں ہیں میں نے تم پر بڑا خرچ کیا ہے، یاد کرو فلاں مقام پر تم ڈوب رہے تھے وہاں تمہیں تیرایا، فلاں مقام پر جو ہے تم ایسے تھے، تم شرم کرو۔ ہم اپنے چھوٹوں کو یا جن پہ احسانات کیے ہوتے ہیں ہم یاد دلاتے ہیں، اللہ بھی یاد دلاتا میں نے ایسے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ساری تعداد ڈیٹیل بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، اس مالک سے ڈرو الذی، وہ جس نے تساءلون عنہ الارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مرد و عورت سے جو ہے تم لوگوں کو پھیلا دیا، اور اس سے ڈرو، اس کے نام پر مالک کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہو کہ جس نے رشتوں کا لحاظ رکھا، بے شک ہر طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک تمہارا مالک جو ہے ہر لمحہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا، تمہارا ایک ایک لمحہ اس سے چھپ نہیں سکتا، ایک ایک لمحہ تم جو ہے مالک سے چھپا نہیں سکتے۔ تو جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جس نے تمہیں روٹی دی، جس نے اس کائنات کا نظام دیا، اس مالک سے کہاں بات کر جاؤ۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے، اور اس سے مراد صرف کافر نہ لیں، اس سے مراد وہ رب کا نافرمان ہے چاہے مسلمان ہو کر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہم ایسوں کو گھیرے ہوئے ہیں، محیط اور میری ذات ہے، میری صرف جو ہے وہ گھیرنے والی ہے، میرے گھیرے سے نکل کوئی نہیں سکتا، اس گھیرے سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر اپنے غور و فکر کیا کرو اور اس مالک کی بارگاہ میں لوٹنے کی کوشش کیا کرو۔ جو کوشش کرتا رہتا ہے کوشش کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ دنیا میں ظاہری طور پہ کامیاب نہ بھی ہو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو۔ یہ جو ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، نشانہ نہیں میں کسی کو بنا رہا، ہماری جو نمازیں درست نہیں ہیں، اور ہم اسی صاحب بہار شریعت نے یہ مسئلہ لکھا ہے مفتی امجد علی آدمی صاحب نے کہ جب تک جس بندے کی نماز درست نہیں ہے نا، وہ اگر وہ غیر درست نماز پڑھتا رہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہمیں کوشش کرنی ہے ابھی اس بات پہ آگے تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ کر لیں، ہم اپنی نمازیں اپنے امام صاحب کو سنائیں، جو اچھا کوئی حافظ آپ کا اپنا بچہ ہی ہے نا اس کو اپنی نماز سنائیں، اپنا اس سے قرآن درست کریں، کم از کم اپنی نماز درست کریں، آیت الکرسی درست کر دیں، یاسین شریف کا شوق رکھتے ہیں اس کو درست کر دیں، سورہ ملک کا شوق رکھتے ہیں اس سے درست کر دیں۔ سورہ ملک جو ہے وہ دونوں جہاں میں لجپال ہے، یہاں بھی زندگی میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت جب بندے کے قبر میں جاتے ہیں نا فرشتے صدا والے، تو وہ سورہ ملک کا جو عادی ہوگا، حضور نے فرمایا وہ قوم کی طرف سے آئیں گے تو سورہ ملک آگے آ کے کھڑی ہو جائے گی، صدا والوں کو فرشتوں میں قریب نہیں آنے دیں، سر کی طرف سے آئیں گے، چاروں طرف سے جہاں سے بھی صدا والا آئے گا فرشتہ دینے والا، وہ آگے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ مولا یہ جو تیرے سزا کے لیے آئے ہیں فرشتے، ان کے لیے سامنے سینہ تان کے کھڑی اس لیے ہوں کہ یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو ایک سورہ ملک سے پیار کرے وہ قریب عذاب اس کے نہیں آنے دیتی جو پورے قرآن سے محبت کرنے والا۔ آج آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ میں بھی اپنے ادھر بیٹھتا ہوں، روزانہ تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، کبھی ہم غور کریں، میں اپنے آنے والوں کو دم تعویذ دینے والوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ نماز کی طرف بھی توجہ کیا کریں، دینی معاملات کو صحیح معنوں میں دیکھا کریں۔ اب جس کو ایک آیت لکھ کے دی ہے نا، جس کو ایک آیت قرآن پاک کی لکھ دی ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کے پیتے رہنا، یا اس کو اپنے گلے میں باندھ دینا، یا بالوں کے ساتھ باندھ دینا، یا اس وظیفے میں عمل کرتے رہنا، اس کو ساتھ سمجھاتے ہیں کہ ایک آیت سے تمہیں شفا ہو گئی،
لوگ آگے بتاتے ہیں نا کہ ایسا میں ٹھیک ہو گیا، ایک آیت سے شفا ہو گئی۔ کبھی آپ نے غور کیا جو قرآن کی ایک آیت پہ اتنی طاقت ہے تو 6666 آیات کے اندر کتنی طاقت رکھی ہو؟ لیکن وہ ہم باتیں بھی جو بتاتے ہیں لوگوں کو بھی ساری اصل بات ہمیں نہیں بتاتے، صرف کاروبار کا بتانی چاہیے۔ یہ سارا ہی شفا والا ہے۔ اپنی نماز کو درست کریں، اپنی نمازوں کو سنائیں، اپنے بانی کو، اپنے امام صاحب کو سنائیں۔ جہاں آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے شرم نہیں آتی اور اس بات میں شرم کرنی نہیں چاہیے، میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ جس کی نماز درست نہیں ہے اور وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے، اس کی نمازیں فقہ کے مسئلے کو مطابق نہیں ہوتی۔ مالک ہے وہ قبول کرنا چاہے تو ایسے بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن جو ایک انسانی شیڈول دیا، اسلام دیا، قانون دیا، ضابطہ حیات دیا ہمیں جو فقہ دی اس کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک بندہ کوشش کرنا شروع کر دے کہ میں اپنی نماز کو ٹھیک کروں، تو وجہ ہے نا آپ میں بات وہ ناراض ہو جاتی ہے جب اس طرح کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تو وجہ فرمانی ہے ایک بندہ نماز اس کے درست نہیں ہے اور وہ ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ جس نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی نماز کو ٹھیک کروں گا، وہ ساری زندگی ٹھیک کرتے کرتے، چاہے اس نے الحمدللہ کی 2 آیتیں صرف ٹھیک کی، ساری زندگی میں صرف الحمدللہ ٹھیک کرتے کرتے اس کی زندگی گزر گئی، آگے جا ہی نہ سکا، ٹھیک کر ہی نہ سکا، تو اس کی ایک نماز بھی رد نہیں ہوگی، اس کی ساری نمازیں قبول ہوگی۔ ٹھیک، حالانکہ وہ پڑھتا وہ ویسے ہی رہا ہے، آتی اس کو نہیں تھی، پڑھتا ویسے ہی رہا ہے، اگر ویسے پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی، لیکن کوشش کرتا رہا، ساری زندگی ٹھیک نہ بھی کر پایا، اللہ ساری نمازوں کو قبول فرما دے، کیونکہ اللہ نے بس کہا ہے نا کہ محنت کرو۔ انسان جب اس محنت کے راستے پر چڑھ پڑتا ہے، نماز کو سیکھنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں بڑے بڑے محافل میں اگر جائیں یا بہت بڑے لکھے لوگ، ڈاکٹر، وکیل، حضرات، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، تو سچی بات میں جا کے پہلے ہاتھ مانگ کے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے ہیں، میں چھوٹا سا مولوی ہوں۔ تو ظاہر ہے جب مولوی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی بات اگلے بندے کے دل میں اترتی بھی نہیں، مشکل ہے کہ ساڑیاں روٹیاں جو کوئی نہ جناب دے سب سمجھا کے، تو میں اکثر ہاتھ باندھ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ جائیں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، اللہ رسول کی حمایت کی بات کرتا ہوں۔ تو پھر تھوڑی سی بات جو ہے نا، بات دماغ میں بڑھتی ہے، سمجھ آتی ہے یار یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے یا کیا کہتا ہے۔ جب آپ اپنا اسٹیٹس لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر میرا تو اسٹیٹس ہے نہیں، پھر میں تو نہیں آپ تک اپنی بات پہنچا پاؤں۔ لہذا اصل تربیت جو یہ ہے، اللہ جو فرما رہا ہے نا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا، ڈر میری بارگاہ سے۔ تو اس ڈر کا جو ہے سب سے پہلا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، مالک کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں سارے ہمیں جھکانا آ جائے، ہم مالک کی بارگاہ میں کس طرح سے جھکیں، وہ جھکنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ اور میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن حضرت بی فاطمہ تو زہرا سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نماز عشاء کے بعد اپنے بچوں کو دودھ کھانا کھلا کے سلا دیتی ہوں، تو پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، تو پھر سبحان ربی الاعلی پھر کہتی ہوں۔ فاطمہ کا کیا سبحان ربی الاعلی کا ذوق ہوگا، فرماتی ہے کہ جب مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں تو ایک سر سجدے میں رکھتی ہوں تو ساری رات گزر جاتی ہے، اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر سر سجدے سے اٹھاتی ہوں اور سر مالک کی بارگاہ میں جو ہے اٹھا کے کہتی ہوں مولا تیری رات اتنی چھوٹی تھی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے ایک فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوا۔ تو ایمانداری سے بتا وہ کس ذوق سے کہتی ہوں کہ سبحان ربی الاعلی۔ اور آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مسئلے کہ وہ قائشہ بتائیں نا امام صاحب زیادہ دیر سجدے میں رکے رہتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہمارے لیے کیا ہوگا؟
حکم تو یہی ہے کہ آپ 3 سے آگے نہ جائیں اگر جماعت کروا ہو رہی ہے، لیکن سوچنے کا لمحہ بھی کیا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا 3 کا وقت پورا نہیں ہوتا، ہونے سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، مطلب کوئی ہم کسی کو نشانہ نہ کو بنا رہے ہیں اپنی ذات کو، نہیں، ہمارے جذبوں میں وہ کمیاں ہیں جو مالک تک پہنچنے نہیں دیتی۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے بولیے بولے ذرا، نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ یار نمازیں تو ہم پڑھی جا رہے ہیں تو بچ کیوں نہیں رہے؟ قرآن کا وعدہ پکا ہے، قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، کہنے والا ماننے والا کافر ہو جائے گا، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں نجات کہاں ہے، ہمارے روزے ہماری حج زکاتیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں انسان کو پہلے اپنے اندر خوف پیدا کرنا ہے، ڈرنا ہے۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا، جب یہ اندر پیدا، میں نے اپنے آپ کو 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو بتائی کہ میرے ایک عزیز ہے تو وہ کسی لگے تو نہیں، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ہماری عزیزہ ان کی بہن کو بتا رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو کہنے لگی کہ انہوں نے یہ کوئی ڈگری بتائی کہ وہ پڑھنا شروع کیا ہے کہ جس میں کوئی پہلی ابتدائی تنخواہ جو ہے 3-3.5 لاکھ ہوتی ہے، اور شاید ہی کہنے لگی کہ اس میں فائدہ بڑا ہے، 3-3.5 تنخواہ ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اوپر سے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا افسر لگے گا تو اس کی افسری کے تحت جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے رکے گا، کیا کیا کھائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عہدہ ملے، درجہ ملے بڑا، تو ایسی اللہ تعالیٰ جو ہے مقام دے دے تو پھر اپنے مالک کو اسی وقت یاد رکھنا اس کا کمال ہے۔ اور جو اس عہدے سے فائدہ ایسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں 2 نمبر طریقے سے، 4 نمبر طریقے سے، بات لکھ کے لے جائیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لکھ کے لے جائیں آپ کی 50,000 تنخواہ ہے، اوپر سے 2 لاکھ آتا ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی زندگی کا 2 لاکھ بھی سکون چھین لے گا، آپ کی برکت لٹ جائے گی، آپ کا سب کچھ لٹ جائے گا، آپ کو ظاہری طور پہ لگے گا آج شام میں بھی اتنے آ گئے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، مختصر سی، میرے آقا کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دعا فرمائے، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، پریشان ہوتا ہوں، کھانا پینا پورا نہیں ہوتا، بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، بیوی پریشان ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا کتنی تنخواہ ہے، کتنے پیسے لیتے ہو؟ کہا 10 روپے لیتا ہوں۔ اچھا کو دے رہا 10 روپے، حضور نے فرمایا جا کے اپنے مالک سے کہو 10 کی بجائے وہ 7 تمہاری تنخواہ کر، 10 کی بجائے 7، نیچے آ جاؤ، 7 لیا کرو اپنے مالک سے۔ اب پریشان تو ہوئے لیکن نبی مصطفیٰ کھلے ہیں، حضور کے لب کھلے ہیں، وما ينطق عن الهوى کے، یہاں سے کوئی غلط تو نکلتا نہیں ہے، بات کھل لی لیکن جو ہے چلے گئے، جا کر اپنے مالک سے کہہ دیا آپ میری 10 کی بجائے 7 کر دے تنخواہ۔ اب اس نے کہا اور کیا چاہیے، مالک نے 7 کر دی۔ 4 دنوں کے بعد پھر وہ صحابی حضور کے بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کا کرم ہو گیا، مالک کا مہربانی ہوگی، 7 میں بڑا پیارا گزارا ہو رہا ہے، بچے بھی خوب کھاتے ہیں، میں بھی خوب کھاتا ہوں، بیوی بھی بڑے خوش ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین خاندانوں والوں کے ساتھ بڑا زبردست ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، 10 میں نہیں ہوتا تھا، 7 میں ہونے کیسے لگے؟ 10 سے کام نہیں چلتا تھا، 7 میں چلنے کیسے لگ گیا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مالک کے ساتھ تو کام کرتا تھا نا، جس کی تو نوکری کرتا تھا، جس کے ساتھ تو کام کرتا تھا، اس کا کام تو 7 روپے کا کرتا تھا اور اس سے مزدوری 10 روپے لیتا تھا، لہذا 3 روپے کا وہ رزق حلال نہیں تھا، وہ تمہاری سستی کا بیچ میں 3 روپے جب شامل ہو جاتے تھے، وہ تمہارا اصل جو رزق حلال تھا اس کی برکت کو بھی ختم کر دیا۔ لہذا 7 میں تمہاری برکت ہے، وہ تمہارے خون پسینے کی تمہاری اپنی ہے، تو جب 3 اضافی ڈلتے ہیں تو اپنے کا بھی بیڑا دھل جاتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کرتے ہی انسان سے تقوی کا وعدہ دیا ہے،
یا ایھا الانسان اتق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے مالک سے ڈرنا ہے، تو لہذا کیسے ڈریں گے؟ اپنے غریبوں کے ساتھ محبت کریں، مسائل کے ساتھ پیار کریں، رزق کے حالات کھائیں، حرام سے بچیں، اوروں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی رزق کے حلال کھلائیں، پھر دیکھنا رب کائنات کیسے اسے دیتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔